والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ وأحبابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاكرين بالشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا جدوں بھی سائیاں دی بعزت بارگاہ دیتا درود و سلام پڑھن دی سعادت حاصل ہوئے یا کوئی بھی ساتھی جناب کی بعزت بارگاہ اندر اس چیز کی گزارش کرے کہ حضور کی بارگاہ اندر درود و سلام دا نظرانے عقیدت پیش کرو تو اس نیت نال اس یقین نال اس ارادے نال اس سوچ نال درود و سلام پڑھی جائے کیسی اتھے بے کے سائیاں دی بارگاہ ہوتے درود و سلام پہ پڑھنے آئے زہرہ دا بابا گنبد ہجرہ دے بچ پہ کے ساڑھا درود سن بھی رہنے سانوں ویکھ بھی رہنے اس واسطے اللہ کریم نے درود و سلام پڑھن دی گانڈ صرف ایمان والیاں نو دیتی ہے بے ایمانہ نوتے انہیں گانڈ بھی نہیں کرتی اس واسطے جدوں بھی زندگی دے اندر حضور دی بعزت بارگاہ ہوتے درود و سلام پڑھن دا موقع نصیب ہو جائے تو اے یاد رکھ کے پڑھی دے کہ اسی جدت پہ پڑھنے ہاں وہ سونا محبوب سانوں بیک رہے ہیں میں تمام پیران اعظام مشایخ اعظام بالخصوص سیاسی و سماجی شخصیات اور میڈیا دے جڑے ساڑھے ساتھی اور دوست احباب اور دیگر مہمانان گرامی دور و نزدیک تو عقیدت مند مریدین جڑے آج دے اس پروگرام میں شامل نے دعا کو ہاں رب العزت کی بارگاہ دے اندر اللہ کریم ساڑھی سب کی حاضری ایک پاک ولی دل سے پاک دے اندر قبول و منظور فرمائے جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرمانے اسٹیج کی زینت میں صدات اکرام اسٹیج کی زینت میں میں نہ سارے نہ چھوٹا ہی میرے تو سارے سینئر میں سارے بڑے نے کوئی دعویٰ نہیں کہ بڑا علم نبیل تے فاضل جلیل بالکل کوئی دعویٰ نہیں اپنے شاہ جی کے قدمہ جو قرآن لے کے ایک دو گل بطور حاضری پیش کروں گا اس تو بعد اجازت لیکن اس تو پہلا میں چاہنا کہ میں اپنے مرشد کریم کی پاک بارگاہ دے اندر اس طریقے نے حاضری لواما جس طرح ایک عاشق کا حاضری لوانا پڑتا ہے جو ٹیلی سبحان اللہ آخری ہے تو کوئی گل نہیں لنگر ساری رات ہی چلتا رہنا ہے تو جنہ جنہ کھا لے ہے ظاہری بات ہے نیندر تے ہونڈے انہوں ہونے نے تو اٹھی نیندر تے میں نے اعتراض نہیں تو سونا ہے تو سو بسم اللہ لیکن اگر یاد رکھیا جے بندہ گھروں ہی آیا ہو گئے ولی دورس تے آیا ہو گئے تے آ کے سون جائے پھر وہ دا مقدر بھی سون جاندہ ہے جڑا بندہ جاگ دا رہے وہ دا مقدر بھی جاگ جاندہ ہے تواڈی مرضی ہے کہ تساں چوپ سبحان اللہ آکھنا ہے یا نہیں آکھنا یہ تواڈی مرضی ہے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا حشر تک یا الہی دعا ہے میری
سلام رہے جدہ دل ہے ہمیں مل کے پڑھ لو کوئی بطور حاضری ہے حشر تاکیہ الہی دعا میرا پیر خانہ سلامت رہے میرا پیر خانہ تو سب بس آخری گل کرتے ہاتھ چوک کے ایک گواہی دینی ہے ایک دعا دینی ہے کہ پیر خانہ سلامت رہے ویسے کہ گل کرنا تو آٹے میرے کہنا یہ نہیں کہ تاں ہی سلامتی ہونی ہے اسی بطور حاضری پہ آنے ہیں جے ادھروں جواب آ گیا نا تو سلامت روے تے پھر کوئی تیروں بگاڑ سکتا ہی نہیں خشد تقیہ الہی دعا ہے میری میرا پیر خانہ سلامت رہے میرا پیر خانہ عمر لگ جائے ہدری میرے پیر کو پیر کایا ستانا ستانا پیر کایا ستانا سلامت رہے سبحان اللہ والے جدر بھی اشارہ کرے لاکھوں بگڑوں کی بگڑی سوارا کرے لاکھوں بگڑوں کی بگڑی سوارا تیرا آیا ستانا سلامت رہے تیرا آیا ستانا سلامت تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جیوے جیوے تیرا آیا ستانا تُساں سارے ہم مل کے مریدہ میرا نہ پڑھیا میں سپیکر کو نہیں چھڑنا مدے کسے پہ لکھے جو ہو کئی بندے کمرے مدنی میں پڑھ دے میں نہیں پیاندا میں چاہنا کہ جلدی نہ لسی دعا لے پاسے چلیے یہ وقت دے مہربانی ہے صداقت اکرام دی مشاہد اعظام دی دوروں دور سفر کر کے جناب تشریف لے آئے قصور تو پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسن شاہ بخاری آپ دے صاحبزادہ صاحب بھی نال تشریف لے آئے اسی انہوں نے بھی دل دیئے تھا کرائیاں نا خوش آمدید کہنے ہیں یہ محبت پیار اور میاں عمر بخش صاحب اے مخلص میرے شاجیدہ او یارے جڑا ہر پاسے اپنی یاری ضرور نبھاتا بڑے بڑے یار ہوندے پر انہاں دا الگ ہی انداز ہے اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے اور دیگر صدات اکرام تشریف نام لو تو بہت وقت گزر جائے گا لیکن ایک گل کرنا چاہنا محبت نہ سننا رب العالمین دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اگر چند منٹ کوئی ایک دو گل کراں اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے پہلی گل ہے سیانے آندے نے معافی پہلے مانگ لو بعد چ پسند سے بہتر ہے کیونکہ سینئر لوگ نے شریف فرمان ہے سارے عالم میں طالب علم ہوتی ہے سیسنا اپنا سبق سنانا ہے تو جے کو غلطی ہو بھی جائے تو طالب علم سمجھ کے درگزر کر دینا عرض کرنے لگا کہ میں قرآن کریمہ دی آیا کریمہ پڑھنے شرف حاصل کیتا ہے رب العالمین ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پھڑو وہ جی میں دعا کرنا جڑا اچھی سبحان اللہ کوئی آج رات آنکھ لگے زہرہ دے بابے دی زیارت نصیب ہو بڑے نے
سارے میرے کو ہے پر آج نہیں بھائی آئی تساں بولنے تو میں دو گلنا سنانیاں اپنے رنگ میں اجازت رب العالمین نے فرمایا لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑو اوے میری گل سنو حکم آ گیا آرڈر آ گیا آیت آ گئی ہن جڑے اگے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے رب العالمین نے قرآن نازل کیتا حضور نے بما ینطق الہویٰ دی زبان نال ارشاد فرمایا میرے سے سامنے غلاماں سنیا جویں غلاماں سنیا نا وہ تیرے تے میرے ورگے غلام نہیں سن تے گل سن کے تے اپنے کمپیوٹر دی اپنے ذہن کے مطابق جائزے لا لے جدوں میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑو اس کیتی یا سیدی یا رسول اللہ آقا اے تے دسو رب دی رسی تو مراد ہے کی ہے سانو تے بلا رب دی کوئی رسی نظر نہیں ہوتی کبھی والے رب دی رسی ہے کی ہے عمران چیچی صاحب دیکھیا جے کیڑا بندہ بولدا کیڑا نہیں میرے آقا نے فرمایا غلامو پریشان کیوں دے ہو میں ہمارا دسن واسطے میں دسنا رب دی رسی تو مراد کی ہے آقا کی ہے میرے آقا نے فرمایا رب دی رسی تو مراد یا اللہ دا قرآن ہے یا محمد دا خاندان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا اللہ دا قرآن ہے یا محمد دا خاندان لیکن خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہاں دوواں دا ساتھ نہ چھڈیا یا ایسے کہہ لے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ان دونوں سے پیار نہ چھوڑیے گا میرے کریم آقا نے فرمایا قرآن نال بھی پیار کریا جے تے میری آل نال بھی پیار کریا جے علماء بیٹھے نے اس گل دی تائید کرن گے میرے آقا نے قرآن نال پیار کرن دا حکم ایک باری فرمایا آل نال پیار کرن دا حکم تین باری فرمایا میرے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ نے قرآن نال پیار کریا جے تے میری آل نال بھی میری آل نال بھی پیار کریا جے میرے آقا نے فرمایا میری آل نال پیار کریا جے میری آل نال پیار کریا جے میری آل نال پیار کریا جے کملی والیا تہاڈی آل نال پیار کرے گا تے کی ملے گا میرے آقا نے فرمایا میری آل دا پیار اے میرا پیار جیڑا میرا پیار ہے خدا دا پیار میرے آقا نے فرمایا میری آل نال پیار کریا جے میری آل نال پیار کریا جے اے جناب ترجمہ اس شعر دے کر دینے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشق نے بھی ترجمانی اپنے انداز میں کیے کی دیئے عاشق کلی کلی جا کے لوگوں در دینے عظمت اللہ نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آسان علیہ نصیب آباد شریف بس میں جناب ایسے گاتے بائک چھوٹ جو میرے والے کھڑو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میرے سرکار نے فرمایا حضور سے غلاموں نے سنیا انہوں سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ایتھے مجھے منو کہہ جاندے شاہی تسی جناب تھوڑی کوئی بیانی کر جاندے ہو نبی پاک نے میرا قرآن دا نہیں آکھیا میرا یاد دا نہیں آکھیا نبی پاک نے صاحب دا بھی آکھیا میں کہہ چلیا میرا گل سن آپ ونڈ کری آپ ونڈ کر کے فیصلہ کرنی اگر میرے کریم نبی صلی اللہ
وسلم نے ایتھے جملے آکھے ہوندے نبی نے کیوں نہیں فرمایا کہ میری اولاد میرے اللہ دے قرآن نال پیار کرے آ جائے صحابہ نال کرے آ جائے پھر میری اولاد نال کرے آ جائے اس صحابہ دا ذکر کیوں نہیں کیتا گیا میرے آقا نے فرمایا میرے جان تو بعد جڑے صحابی ہون گے کوئی 1000 سال جیوے گا کوئی 2000 سال کوئی 3000 سال ہر صحابی مک جان گے میرے آقا نے فرمایا تہاڈا ساتھی بنا کے نہیں چلنا جڑا دے راج چھڈ جائے پتہ لگا میرے نبی نے اس امت دا ساتھی یا قرآن بنایا یا اپنی آن بنایا قیامت تک رب دے قرآن دا ذکر مکے گا نہ محمد دے پیغمبر دا ذکر مکے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ساشا کی دا ساجا ایمان کیے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے آخری جملہ میں میرے والد صاحب قبلہ بھی یاد تعالیٰ کر دے رہا میرے والد کریم رحمت اللہ تعالیٰ نے ابھی تک لگے دی چھوڑ چھوڑ بیان کر دے رہے ہوں سنو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آقا نے فرما دیتا قرآن کا پیار میری یاد کا پیار آ جاؤ جنہ دیا گلا کر کے صدا ادھر سے پھر دے ہو اس دوڑے سامنے میں سیدنا صدیق اکبر دا قیدہ رکھ دے رہا ہوں تاکہ جذبات ہو جائے سنی صدیق دا بھی عدم کرنے والے نے عمر دا بھی عدم کرنے والے نے عثمان دا بھی عدم کرنے والے نے مولا علی مشرق دعا لے ایتھے علماء تشریف فرمانے صداد اور صدیق اکبر میں کہ نبی دی یاد کو پڑھے ہیں کہ قرآن کو پڑھے ہیں حضرات توجہ صدیق میرے نبی دے ممبر دے سامنے مولا علی سامنے مولا علی مشکل کشا حد حدا شیر خدا اسد اللہ قدم اللہ وجود کریمان تشریف فرمانے عمران چیفی صاحب پورے مجمع میں تھے آجے انہیں چہرے کے بات بڑی دے صداق رو کٹ کے اپر درجے دے بندہ بھیلے جس بندے دے چہرے کے بات آوے مولا علی دی گود میں امام حسن آپ تشریف فرمانے اچانک کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے کہنے کہ صدیق میرے نانے کے ممبر سے نیچے آ جاؤ نانے کے ممبر سے نیچے آ جاؤ صدیق اکبر کھلے آگے ہاتھ بار کے شرابے دے سامنے کھلو گے علی پاک اندر صدیق
صدیق ویر نہ سوچیا جے کہ میں کوئی گل کیتی ہے بچے دے دل میں چاہیے تاں بچہ بولیا ہے اگو سیدنا صدیق اکبر آنے نے مولا علی یہ حسن پاک نے میرے کوئی غلط گل کیتی ہے ممبر تے انہاں دے نانے دائیے ممبر تے انہاں دے نانے دائیے ممبر تے انہاں دے نانے دائیے صدیق آکھے ممبر تے انہاں دے نانے دائیے سنی جان تیری مہربانی تیرے مسلک دا نکاح خطیبہ ہن تینوں تے جگانا وڈے اپنیاں واریاں پوریاں کر گئے ہن میری گل سن صدیق آکھے کہ ممبر تے انہاں دے نانے دائیے ممبر تے انہاں دے نانے دائیے آج دا ملا سانو دسدا پھر دے جا جی ایک نہیں اونج نہیں ایک نہیں اونج میں کیا سن جڑا صداقت دا تاجدار ہے جس متعلق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ المؤمنین اساسها انا مدینہ المؤمنین عثمان بن زبوها انا مدینہ المؤمنین عمر شدارها انا مدینہ المؤمنین علی بابها اے حدیث سن کے ہاتھ چم کر سبحان اللہ کہہ رہے جنہیں متعلق میرے آقا نے فرمایا میں رضا شہر ابو بکر دی بنیاد ہے میں رضا شہر عمر دی دیوار ہے میں رضا شہر عثمان دی چھت ہے میں رضا شہر علی دا دربار سامنے امام حسن باغ آدل مقام سامنے امام حسن باغ آئے ابو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بندھے فرمایا یا علی حسن باغ نے کہا غلط کر کی تھی ممبر پہ انہوں نے نانے دے حضور توجہ میرے والے ممبر پہ انہوں نے نانے دے ممبر پہ انہوں نے اے جملہ ہو گیا صدیق واللو مولا علی واسطے اس صدیق نے جڑا کلام امام حسن نے کیتا ہے ہن میں دیکھنا تیرا میرے مسلک کے اہل سنت والجماعت دنیا دے میں جی زبان چپ رہندی ہے اینا مینوں پتہ ہے کہ بڑے علم والا بندہ نکے نوں داد نہیں دیندا چل میرے ول نہ ویکھی اس جملے ول ویکھی جڑا یارے دار نے بولے ہے جڑا یارے دار نے دسیا ہے اس سیدنا صدیق پر نے جملہ کی بولے ہے امام حسن وال اپنا چہرہ پھیرے بن گیا کی سنا دیا کوئی نہیں ادھر دیکھو نوکر بھی دے ممبر دے ادھر دیکھو نوکر بھی دے عمر دا پتر گلی چلنگے یا باپ تیرا ابا ساڈا نوکر ہے تیرا باپ ساڈا نوکر ہے گھر آیا بڑے حسین حضرت عمر پاک نے پوچھا کیوں ایڈا دا چھڑیا پتر جی خیر اے جی گڑی جو بلنگ داسا علی پاک دے شہزادے نے آکھیا تیرا باپ تے ساڈا نوکر ہے تیرا باپ تے ساڈا تیرا باپ تے ساڈا نوکر ہے تیرا باپ تے ساڈا گھر آیا سرکار نے فرمایا گل سن کنے آکھیا سید حسین صاحب کا آکھیا فرمایا انج کر ایدے تے نا غصہ نہ کر کاغذ قلم لے تے جلدی کر سائیاں کو کوئی تے سائیاں کو لکھا لے سرکار کرنا کی فرمایا جو اگر عمر دنیا تو وصال کرے نا ہے جی جنہیں میں غسل دے کے کفن پایا جائے جنہیں میں جناب منہ باندھن دیواری آ جائے جنازے کا اور کھڑن دیواری آ جائے اے رکا عمر دے کفن دے بچ رکھ دیں قبر دی پلیس کسے دا رکا نہیں مندی آل محمد دا موڑ ہی نہیں سکتا پھر میں کیوں رکھا میں کہہ لو عظمت ہے کسے شیخ نے مائک چھوڑ دے عظمت ہے جدہ جدہ عقیدہ میں نصیب آباد آیا ہوں صدات دے قدمہ میں چاہیا ہوں ایک شیر سید اقلال شاہ صاحب نے انہوں کیا سی اگر تسا نہ پڑیا تو میں نراد ہو جاؤں گا میں شیر پڑھن لگا قبلہ اللہ صاحب صاحب دی توجہ لے کے اکثر و سنتے رہتے رہے انہوں نے پیار محمد اللہ سنا دینا اے شیر کے نام تشریح کے بارے میں میری آقا نماز میں پڑھا دے رہے میری آقا کریم نماز میں پڑھا دے رہے حضور سے نماز میں پڑھا دے رہے دوجہ دل چلیا میری
آقا دی طبیعت ناساز ہو گئی حضور نے فرمایا اج میری جگہ میرا یار صدیق مصلی تے کھلوے گا گل کرا بڑی لمبی ہو جائے گی جدو صدیق اکبر مصلی تے کھلو گے میرے آقا بیماری دے ایام دے اندر آرام فرماوے میرے آقا فرمایا عائشہ جی آقا فرمایا پردہ ہٹا کر میں دے میرا یار میں کتا کو سونا لگ دے جب میرے آقا نے پردہ ہٹایا میرے آقا دی رضا صدیق دے چہرے پر ادھر صدیق دیا نظر آقا دے چہرے پر ہن ایتھے شاید نہیں کیا کھلی رکھی اسا نینا والی باری اودی کسانا کھلی رکھی اسا نینا والی باری اودی کسانا اگلا شیر پورا مجار میرا مل کے بڑھے گا تو آوے گی آقا دی سواری اڑی کے جانا سبحان اللہ دل تو چاہتا نہیں تھا کہ آپ مائک چھوڑ دیں میں صحیح بات کر رہا ہوں شاہ جی جو محبت کا معیار میں نے آج دیکھا ہے آپ کے ہاں آپ کے بھائی جان کا کیا کہنا جناب ویسے ضرورت تو نہیں ہے